بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ بلوغ المرام پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ہمارے نصاب کا یہ ایک اہم حصہ ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس کے آغاز سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا کرے جو نفع بخش ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح عطا کرے، آمین۔ اس کتاب کے آغاز سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کتاب کے مؤلف کون ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں۔ لقب شہاب الدین ہے، کنیت ابو الفضل، اور نام ہے احمد ابن علی ابن محمد ابن علی، اور ابن حجر کے نام سے معروف ہیں، جو ان کے اجداد میں سے کوئی تھے جن کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ معروف ہوئے، ابن حجر رحمہ اللہ، جو ان کے اجداد میں سے تھے۔ 723 ہجری میں قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا، جبکہ والدہ ان کے اس سے پہلے ہی انتقال کر گئی تھی۔ ان کے والد کے انتقال سے پہلے ہی ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی، اور 4 سال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد یہ یتیم ہو گئے تھے۔ 5 سال کی عمر میں وہ اساتذہ کے پاس بھیجے گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حافظہ بہت قوی تھا۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ 12 سال کی عمر میں سن 785 ہجری میں حرم مکی میں انہوں نے علم حاصل کرنے کی نیت سے انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد بہت سے متون حفظ کر لیے تھے، اور پھر حصول علم کی غرض سے انہوں نے بہت سے ملکوں اور شہروں کا سفر کیا۔ یمن گئے، شام گئے، حجاز گئے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے مختلف کاموں کو انجام دیا، اور ان کے سارے کام علم اور عمل ہی سے متعلق تھے۔ مدرس بنے، قاضی بنے، خطیب تھے، اور کتابوں کے مؤلف اور مصنف تھے۔ ان کی تصانیف کا اندازہ 150 کتابیں ہیں، جن میں مشہور کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ ہے، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی اجمعین کے بارے میں بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب، جو رجال کے سلسلے میں، احادیث کے راویوں کے سلسلے میں ہے۔ بہت معروف کتاب فتح الباری ہے، جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی اور کتاب نہیں ہوتی، صرف یہ فتح الباری ہوتی، تو ان کے علمی مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ بہت عظیم کتاب ہے فتح الباری، جو فوائد سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ ان کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے۔ کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اور اس سے پہلے یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا انتقال 18 ذی الحجہ 852 ہجری کو ہوا تھا، اور اس وقت ان کی عمر 79 سال تھی، 79 ایئرس۔ اب آئیے اس کتاب کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے
احکام سے متعلق انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ایسے احادیث جن کا تعلق احکام سے ہے، شرعی احکام سے ہے، ان احادیث کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا۔ اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ مسائل پر مشتمل یہ ایک مختصر کتاب ہے جو بہت ہی آسان اور بہت ہی عظیم ہے۔ مسائل پر مشتمل بڑی کتابیں بہت ہیں، لیکن یہ مختصر ہے اور بہت مفید اور جامع ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں صحیح اور قوی حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شک نہیں، اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، معلول بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ جو احادیث طویل ہیں انہوں نے ان کا اختصار کیا ہے تاکہ یہ کتاب مختصر رہے، اور دوسرا یہ کہ جس مسئلے کو وہ بات کو وہ پیش کر سکے۔ اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ جو احادیث انہوں نے جمع کی ان کی تخریج بھی کی ہے کہ کس امام نے اسے روایت کیا ہے اور حدیث کی کس کتاب میں یہ شامل ہے، بلکہ ان کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، ضعیف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض جگہوں پر اہل علم نے اختلاف بھی کیا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح کہا وہ صحیح نہیں، اور جس چیز کو انہوں نے صحیح ضعیف کہا وہ صحیح ہے۔ یہ بہت کم مقامات پر ہے، ورنہ عمومی طور پر انہوں نے اپنی کتاب میں یہ خوبی، ان کی کتاب کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اس کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً سارے دینی مدارس کے ابتدائی جماعتوں میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے، اور انہوں نے خود اپنی اس کتاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ مبتدی کے لیے یہ بہت مفید ہے، اور جو صاحب کمال ہے وہ بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام رکھا۔ بلوغ کہتے ہیں پہنچنا، مرام کہتے ہیں مطلب اور مقصد، اور ادلہ تو دلیل کی جمع ہے اور احکام حکم کی جمع ہے۔ یعنی انسان احکام کے دلائل کے سلسلے میں اس کتاب کے ذریعے اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ احکام کے دلائل کیا ہیں؟ اس کتاب کو وہ پڑھے گا تو وہ دلائل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اور بنیادی دلائل کے اعتبار سے ہے، ورنہ بہت سے دلائل ہیں جو مختصر ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں نہیں ہے، بہت سی دوسری کتابوں میں ہیں، لیکن جہاں تک بنیادی باتوں کا سوال ہے تو وہ اس کتاب سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی وضاحت بھی کی۔ لہذا جب وہ یہ کہیں گے کہ اخرجہ السبعہ، اس حدیث کو 7 محدثین نے روایت کیا، تو اس سے مراد ہوں گے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور اس کے ساتھ کتب 6 کے مؤلفین، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یعنی احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ۔ تو یہ اخرجہ السبعہ سے یہ 7 مراد ہوں گے۔ اور اگر وہ اخرجہ الستہ کہیں گے تو اس سے مراد پھر کتب 6 کے مؤلفین ہوں گے، یعنی اس میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ شامل نہیں ہوں گے۔ اور جب وہ کہیں گے کہ اخرجہ الخمسہ، 5 محدثین نے اسے روایت کیا ہے، تو اس میں امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ باقی 5 ہوں گے، یعنی امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ، 5 میں یہ آئیں گے۔ اور جب وہ کہیں گے اخرجہ الاربعہ، تو اس سے مراد جو 7 میں پہلے 3 ہیں، یعنی امام احمد، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ جو باقی 4 ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ،
یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے 4 میں. اور جب وہ کہیں گے اخرجہ الثلاثہ، تو پھر پہلے 3 اور آخری جو محدث ہیں ان کے علاوہ، یعنی پہلے 3 سے مراد ہیں احمد ابن حنبل، بخاری اور مسلم رحمہم اللہ، اور آخری میں ہے ابن ماجہ رحمہ اللہ. ان کے علاوہ جو درمیان میں 3 ہیں وہ مراد ہوں گے، یعنی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی. یہ 3 مراد ہوں گے جب وہ اخرجہ الثلاثہ کہیں گے. جب وہ متفق علیہ کہیں گے تو اس سے مراد بخاری اور مسلم رحمہم اللہ ہوں گے، جیسا کہ معروف ہے. تو یہ کچھ وضاحتیں تھیں اس کتاب کے تعلق سے. اب آئیے ہم ان احادیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ مختصر کتاب ہے، اور ہمارے جو پڑھانے کا طریقہ بھی ہے وہ مختصر ہی ہوگا. یعنی ہم اس باب میں وہ حدیث جو شامل کی گئی ہے اس سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس باب سے متعلق جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اسی پر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں گے. اس سے جو دوسرے بہت سے فوائد معلوم ہوتے ہیں اس حدیث سے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے. ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ اس حدیث سے اور کون سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنی توجہ صرف اس بات پر مرکوز رکھیں گے کہ اس حدیث سے اس باب کا کیا تعلق ہے، اور یہ حدیث جو اس باب میں بیان کی گئی ہے تو اس سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، یعنی باب سے متعلق مسئلہ، وہ کیا ہے. کتاب الطہارہ. کتاب، یہ بات معروف ہے کہ مؤلفین جب اپنی کتابوں کو تالیف کرتے ہیں تو مسائل کو جمع کرتے ہیں کتاب، باب اور فصل کے ذریعے. کتاب یہ جنس ہے، جیسے کہ صلاح ایک جنس ہے، نماز، زکوٰۃ ایک جنس ہے، حج ایک جنس ہے. تو جب کتاب الصلاح کہتے ہیں تو نماز سے متعلق جتنے بھی قسمیں ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے. جنس نماز وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوں گے. تو کتاب میں ابواب بھی ہوں گے اور فصول بھی ہوں گے. اور باب کہتے ہیں کہ قسم کو، مسائل کی خاص قسم. جیسے کتاب الصلاح میں کتاب الصلاح یعنی جن سے نماز سے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ اس میں مذکور ہیں. اب جن سے نماز سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بابوں میں منقسم ہیں. جیسے باب صلاۃ الجماعہ، جماعت کی نماز، پھر باب التطوع، نفل نماز، اور اسی طرح باب الکسوف، نماز کسوف. تو یہ سارے ابواب کتاب میں شامل ہوں گے. یعنی احکام کے جو مختلف قسمیں ہیں، انواع ہیں، ان کو باب کہتے ہیں. باب قسم کو کہتے ہیں، اور یہ کتاب کے بعد آتے ہیں. اور فصل کہتے ہیں ایک ہی نوعیت کے مسائل. مثال کے طور پر باب التطوع، یہ ایک باب ہے، اور فصل باب صلاۃ الوتر، کیونکہ فرض نماز سے جو بھی زائد ہے اس کو تطوع کہتے ہیں. تو باب التطوع میں ایک فصل باندھیں اور کہیں کہ باب صلاۃ الوتر، وتر کی نماز. پھر باب قیام اللیل، قیام اللیل کی نماز. باب نہیں، باب کے بغیر قیام اللیل، قیام اللیل. اور اسی طرح اس کے بعد کہیں گے باب کے بغیر سنن الرواتب، یعنی سنن راتبہ، جو فرض نماز کے ساتھ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس سے متعلق مسائل ہوں گے. وہاں سنن رواتب سے متعلق باتیں ہوں گی ایک فصل میں، اور پھر فصل باندھیں گے تو وتر سے متعلق مسائل ہوں گے. پھر فصل باندھیں گے تو قیام اللیل سے متعلق مسائل ہوں گے. تو کتاب جن سے مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور باب مسائل کی جو قسم ہے، جو نوع ہے، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں. اور فصل خاص قسم کے مسائل کو کہتے ہیں. اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو آسانی کے لیے فقہ کے
طریقے پر ترتیب دی ہے، اور سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ طہارت ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر، اسی نماز کے لیے وہ شرط ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے، طہارت کی بنیاد پر ہی اس کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ طہارت یعنی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا، التخلیۃ قبل التحلیہ، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا پھر اعمال کے انجام دینے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو پہلے انسان اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، اس کے بعد وہاں فرش بچھاتا ہے، تو اسی طرح انسان پہلے طہارت حاصل کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ نماز وغیرہ ان چیزوں میں داخل ہوگا۔ کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب، تو یہ کتاب ہے جس میں جن سے طہارت کے ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس میں بہت سی ابواب ہوں گے۔ تو باب المیاہ، باب کا میں نے ذکر کیا کہ وہ احکام کی قسم ہے، ایک قسم کے میاہ کے قسم کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس باب میں موجود ہوں گے۔ میاہ یہ ماؤن کی جمع ہے، اور جب پانی ہم کہتے ہیں تو اس میں سب تمام پانی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے جمع اس لیے کی کہ اس سے مراد وہ مختلف نوعیت کے پانی، جیسے بارش کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، سارے پانی جو مختلف نوعیت کے ہیں وہ انہوں نے مراد لیا ہے جمع سے۔ اب آئیے ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اخرجہ الاربع، اسے 4 محدثین نے روایت کیا، 4 محدثین نے روایت کیا۔ تو پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اربع سے مراد ہوتے ہیں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ باقی 4 محدثین، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو اخرجہ الاربع کا مطلب یہ کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ وابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ واللفظ لہ، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ وابن خزیمہ والترمذی، اور ابن خزیمہ اور ترمذی ورواہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ورواہ مالک والشافعی واحمد، حقیقت میں وابن خزیمہ والترمذی سے پہلے وصححہ کے الفاظ ہیں جو یہاں مس ہو گئے ہیں۔ واللفظ لہ کے بعد وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اور ترمذی رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد پھر یہ الفاظ ہے ورواہ مالک والشافعی واحمد، اور مالک، شافعی اور احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے۔ نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئے، اور خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری کے ابتدا میں وہ مسلمان ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو انہوں نے لازم پکڑا، اور کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے، سفر میں، حضر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرنا، اسے جمع کرنا، اسے محفوظ کرنا، یہ ان کی زندگی کا مشن رہا، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ احادیث معلوم ہوئی، اور انہوں نے اسے محفوظ بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں حفظ کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی تھی، اور انہوں نے بہت سی حدیثیں جمع کی، اور بہت زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں۔ مشہور قول کے مطابق 5374 احادیث ان سے مروی ہیں، جن میں 326 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور 93 حدیث یعنی 93 حدیث یہ صحیح بخاری میں ہے، اور 98 حدیث یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور سن 59 ہجری میں یعنی 59 ہجری میں مدینے میں ان کا انتقال ہوا،
اور اس وقت ان کی عمر 78 سال تھی۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحری، سمندر کے بارے میں، تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں اور حدیث کے کسی راوی کے الفاظ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مختصر ہے تو ایک طویل جو حدیث ہوتی ہے اس کو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ مختصر کیا کہ وہاں جو پوچھا گیا سمندر کے بارے میں پوچھا گیا۔ اور اس کی جو تفصیل آتی ہے وہ یہ کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر اس پانی کو ہم استعمال کر لیں وضو کے لیے تو پھر ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ طہور تاکہ فتح کے ساتھ، یہ اسم ہے، نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور طہور ضمہ کے ساتھ، تاکہ پیش کے ساتھ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے یعنی پاکی حاصل کرنے کا کام۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وضو وہ پر فتح کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور جب ہم وضو کہتے ہیں وہ پر ضمہ کے ساتھ تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے مطابق وضو کیا جاتا ہے۔ تو جو طریقہ وضو کرنے کا ہے اس کو وضو کہتے ہیں، اور جو پانی وضو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ اسی طرح طہور سے مراد وہ پانی ہے جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور طہور کہتے ہیں پھر پاکی حاصل کرنا۔ تو طہور کے معنی ہے وہ پاک ہے اور پاک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سوال کے جواب میں اگر آپ نام کہتے تھے تو انہیں جواب مل جاتا، لیکن طہور کے جو معنی ہیں وہ انہیں اس پر واضح نہیں ہوتے۔ وہ یہی سمجھتے کہ پانی پاک ہے، لیکن طہور کے معنی پانی پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے، یعنی وہ پانی اگر بدن کو لگ جائے یا پھر اگر کپڑوں کو لگ جائے تو وہ پاک ہے، انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر وضو کی ضرورت پڑے یا غسل کی ضرورت پڑے تو اس پانی کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے سمندر کا پانی۔ اور آپ نے مزید ایک جواب دیا جو سمندر میں سفر کرنے کی وجہ سے انہیں ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ یہ کہ سمندر کا جو جانور ہے وہ حلال ہے، والحل میتۃ، سمندر میں جو جانور ہے وہ حلال ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، اور اس کی مزید تفصیلات تو بعد میں آئیں گی، لیکن ہم چونکہ اپنے باب سے متعلق رہیں گے تو اس لیے زمین کا جو مردار ہے وہ حرام ہے، لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سمندر میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہ حلال ہے، اگرچہ کہ وہ مرے ہوئے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ مردار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے سمندر میں صرف مچھلی کو حلال کہا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کی بنیاد پر اور بعض دیگر احادیث کی بنیاد پر سمندر میں پائے جانے والے تمام جانوروں کو حلال کہا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں اور خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ آج ہم لوگ اپنا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔